وطن میں آتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، سفر میں آتے ہیں سوغات آتے ہیں، بے جائے اشک وہ آنکھوں سے خون بہاتے ہیں، اٹھا کے ہاتھ مدینے کو یہ سناتے ہیں، اٹھا کے ہاتھ مدینے کو یہ سناتے ہیں، لٹا کے آئے ہیں زہرا کے سب گھرانے کو، نہ کر قبول تو ہم بے کسوں کے نہ کر قبول تو ہم بے کسوں کے آنے کو، مدینہ ہم تیرے والی کو آئے ہیں کھو کر، مدینہ گردن شبیر پر چلا خنجر، مدینہ کوفے میں سر ننگے ہم پھرے در در، مدینہ داغ رسن ہے ہمارے شانوں پر، مدینہ داغ رسن ہے ہمارے شانوں پر، ہمارے زندہ پر زہرا کا نور عین نہیں، مدینہ اکبر و قاسم نہیں حسین، مدینہ اکبر و قاسم نہیں حسین نہیں، زمین مدینے کی اس گھڑی پیغام کیا بشیر کو سجاد نے طلب، اس دم گلے میں شال عزا ڈال دی مدینہ نام، اور اس کے ہاتھ میں رو کر دیا سیاہ علم، اور اس کے ہاتھ میں رو کر دیا سیاہ علم، کہا کہ جان نہیں گو اپنے منہ دکھانے کی، مگر وطن میں خبر کر دے میرے مگر وطن میں خبر کر دے میرے آنے کی، چلا بشیر یہ دیتا ہوا خبر ہر جا، مگر محلہ ہاشم میں دیکھتا ہے کیا کہ ایک مریضہ سر راہ ہے کھڑی تنہا، جو نام پوچھا تو رو رو کے بولی وہ صغرا، جو نام پوچھا تو رو رو کے بولی وہ صغرا، بشیر کہنے لگا کیوں تو شور و شر میں ہے، کہا یہ حال میرا فرقت حسین، کہا یہ حال میرا فرقت حسین میں ہے، کھڑے ہوں منتظر اکبر کی دیکھو کب آئے، میں گھر سے نکلی ہوں شاید کہ قاصدہ جائے، خدا کہیں میرے بچڑوں کو خیر سے
سناتا ہے، وہ کون ہے جسے بیمار تو بتاتا ہے، سنانی کس کی ہے مجھ کو یہ حال آتا ہے، کہ مصطفیٰ کے لہر سے تو کہنے جاتا ہے، کہ مصطفیٰ کی لہر سے تو کہنے جاتا ہے، امامہ پھینک کے اس نے کہا دہائی ہے، تیرے حسین کی صغرا سنانیا، تیرے حسین کی صغرا سنانیا زمین پہ آئے پدر کہہ کے گر پڑی صغرا، زمین پہ آئے پدر کہہ کے گر پڑی صغرا، خبر یہ پھیلی تو ماتم ہر ایک گھر میں ہوا، تمام قبروں سے نکلے گھروں سے کرتی بکا، تمام عورتیں نکلی گھروں سے کرتی بکا، نبی کی قبر پہ جا کر بشیر نے یہ کہا، نبی کی قبر پہ جا کر بشیر نے یہ کہا، سفر سے لٹ کے ادھر پیاسیاں، سفر سے لٹ کے ادھر بھوکی پیاسیاں آئے، اٹھو رسول تمہاری نواسیاں، اٹھو رسول تمہاری نواسیاں آئے، مسافرانے من نفیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب المشرقین والمغربین مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات محمد اللهم صل على محمد تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق اور ہمیں یہ توفیق بخشی، ہمیں یہ شرف بخشا کہ ذکر محمد و آل محمد کریمہ اہل بیت شہزادی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے دیار میں کر رہے ہیں، بیوی کے دیار میں، بیوی کے حرم میں اور بیوی کے شبستان میں یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، اور یہ خود میرے لیے قابل شکر بات ہے کہ پروردگار عالم نے مجھ جیسے ادنا طالب علم کو یہ موقع فراہم کیا کہ میں بیوی کے دیار میں ذکر اہل بیت کر سکوں۔ البتہ یہ
ایک مشکل مرحلہ بھی ہے کہ آپ جیسے طالب علموں کے طلباء کے علماء کے سامنے مومنوں کے سامنے گفتگو کرنا یہ بڑی جسارت کی بات ہے. لہٰذا جو بھی طالب علمانہ گفتگو ہوگی اس کو سماعت کیجیے گا. اور سب سے اہم بات کہ یہ مرحومہ کی چہلم کی مجلس ہے, ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس مرنے والی, اس مومنہ, اس مرحومہ کی زندگی میں اس کے اعمال کہیں نہ کہیں پروردگار کو پسند آئے ہوں گے کہ اس کی مجلس اس حرم میں برگزار ہو رہی ہے. مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات محمد والے. آج کی جو تاریخ گزری ہے 1 ربیع الاول, اسلام کی تاریخ میں ایک بہت عظیم واقعہ آج کے دن ثبت ہوا ہے, اور اسی واقعے کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں, مرضی پروردگار کو خرید لیتے ہیں. تمام علماء نے لکھا, تمام مفسرین نے اس بات کو بیان کیا, اپنی تفسیروں میں لکھا کہ اس آیت کے شان نزول میں یہ آیت نازل ہوئی ہے فقط اور فقط علی ابن ابی طالب کی شان میں. صلوات پڑھیں محمد. یہ آیت نازل ہوئی ہے مولائے کائنات کی شان میں, اور یہ آیت عکاسی کر رہی ہے اس داستان کی, اس واقعے کی کہ جو واقعہ 1 ربیع الاول کو نمایاں ہوا, جو واقعہ 1 ربیع الاول کو پیش آیا, ہجرت رسول کا واقعہ, ہجرت پیغمبر کا واقعہ. سب سے پہلے میں مقدمے کے طور پر بیان کر دوں کہ ہجرت کیا ہے, اور پروردگار عالم نے ہجرت کرنے کا حکم اپنے رسول کو کیوں دیا. جب ہم عمومی طور پر ہجرت کے معانی کو دیکھتے ہیں تو ہجرت کا مطلب ہے اپنے وطن کو مقدس نیت کے لیے ترک کرنا. اس کو کہتے ہیں ہجرت, یعنی اپنے وطن کو, اپنے گھر کو, اپنے عزیز و اقارب کو ایک مقدس نیت کے لیے ترک کرنا, یہ ہجرت کہلاتا ہے. یہ ہجرت کے عمومی معنی ہے. ایک لغوی معنی ہجرت کے راغب اصفہانی نے بیان کیے. راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ ہجرت 3 طریقوں سے ہو سکتی ہے. اپنے وطن کو ترک کرنا کسی پاک مقصد کے لیے, چاہے زبانی طور پر ہو, چاہے عملی طور پر ہو, اور چاہے قلبی طور پر ہو. انسان کسی پاک مقصد کے لیے اپنے وطن کو ترک کرے, چاہے تینوں قسموں میں سے کوئی بھی قسم ہو, یہ ہجرت کہلاتی ہے. لیکن یہاں تک جب ہم پہنچے ایک ابہام باقی تھا, بات واضح نہیں ہو پائی تھی. اب ہم نے تلاش کرنا شروع کیا کہ کوئی ہجرت کے ایسے معنی بتا دے کہ بات واضح ہو جائے. جب ہم نے شہید مطہری صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو ایک معنی شہید مطہری نے ہجرت کے لکھے, اور شہید مرتضیٰ مطہری نے جو ہجرت کے معنی بیان کیے ان معانی نے بات کو واضح کر دیا, ان معانی نے بات کو مکمل کر دیا. شہید مرتضیٰ مطہری بیان کرتے ہیں کہ ہجرت کے معنی ہے پاک مقصد کے لیے اپنے وطن کو ترک کرنا, مگر ہجرت کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک ظاہری ہجرت ہے اور ایک حقیقی اور معنوی ہجرت ہے. ظاہری ہجرت اس وقت تک قابل فضیلت نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ حقیقی اور معنوی ہجرت نہ موجود ہو. ظاہری ہجرت یعنی جو رسول کے ساتھ ظاہری طور پر چلے گئے وہ چلے گئے, ان کی فضیلت اپنی جگہ, لیکن ایک باطنی اور ایک حقیقی ہجرت ہے. وہ کیا؟ وہ ہجرت کے جو آیت الکرسی میں بھی جس کا ذکر کیا ہے, ظلمات سے نور کا سفر, ظلمات سے نکل جانا, نور کی طرف آ جانا, گناہوں سے نکل جانا, خدا کی اطاعت میں آ جانا, گمراہی سے نکل جانا, نجات کی طرف آ جانا. پہلے جس نے یہ حقیقی اور معنوی ہجرت کا سفر طے کر لیا, اس کے بعد اس کے لیے ہجرت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. یہ ہجرت کے معنی مختلف طور پر بیان کیے گئے ہیں. یہاں یہ اسلام کا ایک ایسا واقعہ دکھا کہ اس واقعے کی کچھ خصوصیت ہمیں نظر آئی.
ہجرت جیسے واقعے بہت کم ہے جو تاریخ اسلام میں اس طریقے سے نمایاں طور پر کمال اور فضائل اہل بیت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ہجرت ایک ایسا واقعہ ہے، ہجرت کی پہلی خصوصیت تو یہ ہوئی کہ اسلام کی تاریخ کا ملاک اور معیار یہ ہجرت قرار پایا۔ یہ واقعہ ہجرت، اس کے ذریعے سے اسلام کی تاریخ کو تشخیص دیا جانے لگا جو آج تک چل رہی ہے۔ 1442 ہجری، یہ ہجری کس بات کی دلیل ہے؟ یہ ہجری اشارہ کر رہی ہے کہ اس رات ہجرت ہوئی تھی، اس کے بعد میں سالوں کو تشخیص دینے کے لیے، وقت اور زمانے کو تشخیص دینے کے لیے ہجرت معیار اور ملاک بن گئی۔ اس سے پہلے معیار اور ملاک تاریخ کا بعثت رسول تھی، اور اس سے پہلے میلاد اور معیار تاریخ کا عام الفیل کا واقعہ تھا۔ لہٰذا تیسرا عظیم واقعہ پیش آیا جو ملاک بن گیا، جو معیار بن گیا تشخیص تاریخ کے لیے۔ یہ پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت ہجرت کے واقعے کی یہ ہے کہ اس نے بخوبی ظاہر کر دیا کہ اہل بیت اطہار اور خاص کر علی ابن ابی طالب کی کیا فضیلت ہے۔ یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلتوں کو ظاہر اور نمایاں کرنے والا واقعہ شب ہجرت کا واقعہ ہے، جس نے تمام عالم اسلام کے سامنے، تمام دنیا کے سامنے علی کی فضیلت کو نمایاں کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ واقعہ روز روشن سے بھی زیادہ روشن تھا، مگر کچھ ایسے اہم واقعات ہوئے کہ جنہوں نے علی کی اور خاص کر خاندان رسالت کی فضیلتوں کو نمایاں کیا۔ لوگوں نے ان واقعات کو چھپانے کی کوشش کی، کہیں کہیں کامیاب بھی ہوئے، چھپایا گیا، لیکن کچھ واقعے ایسے ہوئے کہ جنہیں ہر کوشش کر کے بھی کوئی چھپا نہ سکا۔ ہر کوشش کی ان واقعات کو چھپانے کے لیے، مگر کسی سے نہ بنی کہ اس واقعے کو چھپایا جائے۔ اس سے پہلے سب سے نمایاں واقعہ کہ جسے چھپانے کی کوشش کی گئی، مولائے کائنات کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کا واقعہ، لیکن کائنات کا کوئی مورخ، کوئی مفسر اس واقعے کو چھپا نہ سکا، اور سب کو لکھنا پڑا کہ تاریخ عالم و آدم میں اگر خانہ کعبہ میں کوئی پیدا ہوا ہے تو علی ابن ابی طالب۔ یہ پہلا عظیم واقعہ۔ ایسے بہت سے واقعے ہیں کہ جنہیں چھپایا نہ جا سکا، مگر امیر شام ایک مرتبہ اپنے چاہنے والے، اپنے درباری سے کہتا ہے کہ جتنا مال چاہیے، جتنی دولت چاہیے، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، اس آیت کو علی کے علاوہ ابن ملجم سے منسوب کر دے۔ اس آیت کو علی کے علاوہ ابن ملجم سے منسوب کر دے۔ بے شمار دولت خرچ کی، اتنی دولتوں کے دریا بہا دیے، مگر وہ آخر میں آنے کے بعد کہتا ہے تیری ساری دولت خرچ کرنا بیکار گیا۔ میں عالم اسلام میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ڈھونڈ پایا جو اس بات کو قبول کرے، کیونکہ یہ واقعہ روز روشن کی طرح واضح ہے عالم اسلام پر کہ جو فضیلت شب ہجرت علی کو عطا کی گئی وہ کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ لہٰذا دو مہم اعتراض کیے گئے شب ہجرت کی فضیلت کو چھپانے کے لیے۔ پہلا اعتراض کہ پروردگار عالم نے ہجرت کرنے والے کو بڑی فضیلت بخشی ہے، اور اتنی فضیلت بخشی ہے کہ قرآن مجید میں ہجرت کرنے والے کو جہاد کرنے والے کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا، اور قرآن مجید میں گواہی دی کہ جو فضیلت، جو مقام، جو منزلت جہاد کرنے والے کا ہے وہی مقام ہجرت کرنے والے کا ہے۔ مگر یہاں پر اعتراض کیا کیا گیا کہ ہجرت کرنے والا تو وہ ہوتا ہے کہ جو رسول کے ساتھ میں مکے سے مدینے آئے، لہٰذا جو رسول کے ساتھ میں مکے سے مدینے آ گیا وہ مجاہد ہے، وہ مہاجر ہے، وہ مجاہد ہے، اور جسے رسول چھوڑ کر آ گئے اس کی تو ہجرت ہی نہیں ہوئی، لہٰذا اس واقعے میں علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ اعتراض کیا گیا، اس طریقے سے علی کی فضیلت کو چھپایا گیا۔ کہ مہاجر تو وہ ہوتا ہے کہ جو رسول کے ساتھ چلا جائے، جسے رسول چھوڑ کر جائے
اس نے ہجرت ہی نہیں کی۔ اب ہم اس کے جواب میں وہی مرتضیٰ مطہری صاحب کے ہجرت کے معنی کو بیان کریں گے تو شہید مطہری بیان کرتے ہیں ہجرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر کوئی اپنے وطن کو چھوڑ دے اور کسی اور وطن میں تشریف لے آئے، کسی اور وطن میں آ جائے، لیکن ہجرت کے حقیقی معنی وہ ہے کہ پہلے اپنے دل سے ظلمات سے نکل کر نور کی طرف آ جائے۔ اگر اپنے دل میں اس نے اصل ہجرت کو انجام دے لیا تو ظاہری طور پر بھی اس کی ہجرت انجام پائے گی۔ اب یہ نہ دیکھنا رسول اپنے ساتھ لے کے کسے جا رہے ہیں، رسول چھوڑ کر کس کو جا رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا کہ کون ہجرت کے مقصد کو بچا رہا ہے۔ رسول کے ساتھ جانے والا ہو سکتا ہے اپنی جان کی حفاظت کے لیے جا رہا ہو، مگر بستر پر سونے والا رسول کی جان کی حفاظت کے لیے سویا ہے۔ رسول کے ساتھ جانے والا ہو سکتا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جا رہا ہو، مگر بستر پر سونے والا کل ایمان دین اسلام کے آئین کو بچانے کے لیے سویا ہے۔ رسول کے ساتھ جانے والا، قرآن مجید نے گواہی دی کہ جو رسول کے ساتھ ہجرت کر کے چلا جائے اس کی ضمانت جنت کی ضمانت پروردگار پر ہے، اسے خدا جنت دے گا۔ رسول کے ساتھ ہجرت کر کے جانے والا فقط جنت خرید سکتا ہے، مگر رسول کے بستر پر سونے والا مرضی خدا خرید لیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ رسول کے بستر پر سونے والا اب جنت تک محدود نہیں رہتا، جنت تو وہ لیتے ہیں کہ جو رسول کے ساتھ جا چکے۔ اب جس کی جیسی نیت تھی پروردگار اس کو ویسا اجر دے گا ہجرت کا، مگر سو کر ہجرت کے اگر ہجرت جیسے واقعے کے پیغام کو بچایا ہے تو علی نے بچایا۔ یہ پہلا اعتراض کیا گیا تھا جس کا علماء نے جواب دیا۔ دوسرا اعتراض جو کیا گیا شب ہجرت پر وہ یہ کہ آپ کو اگر کوئی کہہ دے بہت خطرہ ہو، جان کو خطرہ ہو، اگر باہر نکلے تو مارے جائیں، بہت عظیم خطرہ ہے، لیکن آپ کو اگر کوئی معتبر شخص کہہ دے کہ آئیے باہر چلیے، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اور آپ اس کے ساتھ میں باہر چلے جائیں، تو بس آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو لے جانے والے نے ضمانت لی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ لہذا علی بستر رسول پر سوئے ضرور تھے، مگر ضمانت تو رسول نے لی تھی کہ علی سو جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس ضمانت کی علامت کیا ہے؟ اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ نہیں، رسول نے بتایا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، رسول نے ضمانت دی تھی، دلاسا دیا تھا، پہلی بات۔ دوسری دلیل کیا دی کہ رسول نے یہ بھی تو کہا تھا کہ امانتوں کو لوٹا کر آنا، میں امانتیں سپرد کر رہا ہوں، ان امانتوں کو مالکوں کے حوالے کر دینا۔ لہذا علی کو رسول کی بات پر یقین تھا کہ میں زندہ تو رہوں گا، جب زندہ رہوں گا تبھی تو امانتیں حوالے کروں گا۔ لہذا جب رسول نے ضمانت لے لی علی کی زندگی کی تو علی کا تلواروں کے سائے میں سو جانا کوئی کمال نہیں بنتا۔ یہ دوسرا اعتراض کیا گیا ہجرت پر تاکہ علی کی فضیلتوں کو چھپایا جا سکے، مگر یہ ایک اعتراض ہوا، اور اس اعتراض کے جواب میں علماء نے علی کی فضیلتیں اتنی اسی واقعے سے روشن کر دی کہ آج اعتراض کرنے والے ذلیل و رسوا ہو گئے، مگر علی کی فضیلتیں اپنی جگہ پر باقی ہیں۔ کہ علی کا کوئی کمال نہیں، رسول نے کہا تھا سو جاؤ، علی سو گئے۔ اب اگر ہم دیکھیں اس اعتراض کو تو ایک بات سب سے پہلے ہمیں کہنی پڑے گی، کم سے کم رسول کے کہنے میں علی کی پہلی فضیلت یہ سامنے آ رہی ہے کہ کم سے کم رسول کے چاہنے والوں میں کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ جسے رسول کے قول پر اتنا اطمینان ہو جتنا علی کو اطمینان تھا۔ اگر کوئی ایسا ہو تو لے آئے۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جگہ جگہ لوگ رسول کی باتوں پر شک کرتے ہوئے نظر آئے، رسول کی باتوں پر اطمینان نہ تھا، رسول کی باتوں پر یقین نہ تھا، مگر یہ علی تھے۔ رسول نے ایک مرتبہ کہا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ علی کہ جو بچپن سے رسول کی باتوں پر یقین کرتا ہوا آ رہا تھا، شب ہجرت بھی رسول کی باتوں پر یقین کر کے بستر رسالت پر سو گیا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نعرہ حیدری، معاذ اللہ، نعرہ صلوات۔
یہ تو ماننا پڑے گا کہ علی جیسا یقین کسی کے پاس نہیں تھا، علی جیسا ایمان کسی کے پاس نہیں تھا. یہ وہ علی تھے کہ جس کا یقین ایسے ہی ثابت نہیں ہوا تھا. نہ جانے کون کب ایمان لے کے آنا. کسی نے کوئی 5 سال بعد ایمان لے کر آیا رسول پر، کوئی 10 سال بعد ایمان لے کر آیا، کوئی 3 سال بعد ایمان لے کر آیا، مگر یہ رسول کے ساتھ میں موجود تھے مولائے کائنات. آپ دیکھیں گے کہ جو 5 سال تک ایمان نہیں لے کے آیا تھا، اس کا مطلب اسے 5 سال تک رسول کی باتوں پر یقین ہی نہیں تھا. جو 3 سال تک ایمان نہ لے کے آیا، اسے 3 سال تک رسول کی باتوں پر یقین نہیں تھا. مگر وہ علی کہ جو دعوت ذوالعشیرہ میں 13 برس کی عمر میں کھڑے ہوئے ہیں اور رسول نے اعلان کیا میں دین لے کے آیا ہوں، میں اسلام لے کے آیا ہوں، ہے کوئی جو میری بات کی تصدیق کرے؟ 13 برس کے علی کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ. ارے جو بچپنے میں رسول پر اتنا یقین رکھتا ہو، اس کے یقین کا جوانی میں کیا عالم ہوگا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کم سے کم یہ تو فضیلت ماننی پڑے گی کہ علی جیسا یقین کسی کے پاس نہیں تھا، علی جیسا اطمینان کسی کے پاس نہیں تھا. اور ایک طرفہ یقین اور اطمینان کبھی نہیں چلتا. یقین و اطمینان بھی 2 طرفہ ہونا چاہیے. اگر علی کو رسول کی باتوں پر یقین تھا تو رسول کو بھی علی پر یقین تھا. اور اگر رسول کو علی پر یقین تھا کہ ہاں یہی ہے کہ جو بستر رسول پر سونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کا مطلب خدا کو بھی علی پر یقین تھا. یقین کی بات ہو رہی ہے عزیزان گرامی. علی کو یقین ہے قول رسول پر، رسول کو یقین ہے علی کی ذات پر، اور خدا کو یقین ہے علی کی ذات پر. اب سوچئے علی کا یقین کتنا پختہ ہوگا. آپ نے کہا کوئی دلیل ہے؟ خدا کے یقین کی کوئی دلیل ہے؟ پروردگار کے یقین کی کوئی دلیل ہے؟ کہ ایک مرتبہ عالم اسلام میں ایسا بھی واقعہ پیش آیا، رسول نے کسی بزرگوار کو سورہ برات کی تفسیر، سورہ برات کی تبلیغ کے لیے بھیج دیا، مگر جبریل آ گئے. یا رسول اللہ یہ کیا کر دیا؟ سورہ برات کی تفسیر کے لیے کسے بھیج دیا؟ اب حکم یہ ہے اسے واپس بلائیں، یا تو آپ جائیں یا کوئی ایسا جائے کہ جو بالکل آپ کے جیسا ہو. اب رسول سے پوچھا جائے یا رسول اللہ فلاں کو بلایا کیوں، علی کو بھیجا کیوں؟ کہا مجھ سے نہ پوچھو، شاید خدا کو بھی بس علی پہ یقین آتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. خدا کو بھی علی کی ذات پر یقین تھا. پہلی فضیلت تو کم سے کم اس اعتراض کے جواب میں یہ ظاہر ہوئی کہ علی کا یقین کتنا کامل تھا. دوسری فضیلت اس اعتراض کے جواب میں کیا ہے؟ عزیزان گرامی، بستر رسول پر سونے کی صلاحیت ہر کسی کے پاس نہیں ہے. سونے کا طریقہ ہر کسی کا الگ الگ ہوا کرتا ہے. بستر پر وہ سوئے گا کہ جو سوتا ہوا بھی رسول کی طرح دکھائی دے. ہر کوئی نہیں سو سکتا. سونے کا معاملہ ہے، آپ 5 منٹ نہیں لگیں گے، کفار پہچان لیں گے یہ رسول نہیں سو رہے، کوئی اور سو رہا ہے. مگر اللہ رے علی کا سونا، سویا تو بالکل ایسا سویا ساری رات کوئی پہچان نہ پایا. کم سے کم کوئی ایسا تو ہو کہ جس میں رسول کی شباہت پائی جاتی ہو، جس میں رسول کی شباہت پائی جاتی ہو. اس اعتراض کے جواب سے ایک فضیلت اور علی کی نمایاں ہو گئی کہ علی ہر طرح سے صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، فضیلت میں رسول کی مانند ہیں. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. اس اعتراض کے جواب میں تیسری فضیلت علی کی یہ سامنے آتی ہے کہ آج اگر بستر رسالت پر سونے کا مسئلہ ہے تو ہر کوئی نہیں سو سکتا. کون سوئے گا؟ کہ وہ سوئے گا جسے سونے کی عادت ہو. توجہ چاہوں گا، جسے سونے کی عادت ہو. میں آپ سے ایک مثال کے طور پر ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ایک ایروپلین ہے، ہوا پیما ہے. ایک انسان ہے کہ جس نے کبھی زندگی میں ایروپلین نہیں دیکھا، ہوائی جہاز نہیں دیکھا. آپ اس کے ہاتھ کو پکڑیے اور پائلٹ سیٹ پر لے جا کے بٹھا دیجیے اور کہیے کہ ایروپلین کو اڑاؤ. کیا وہ ایروپلین اڑا سکتا ہے؟ کیا وہ ہوا پیما اڑا سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں اڑا سکتا. وہ خود آپ کو جوڑ کے کہے گا کہ مجھے کہاں لے جا کے بٹھا دیا.
میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں ایروپلین کو اڑاؤں. کہا نہیں تم اڑا سکتے ہو. کہا کیوں؟ کہ جو اڑاتا ہے اس میں اور تم میں کوئی بھی فرق نہیں ہے, وہ بھی تو تم جیسا ہے. کہ نہیں وہ مجھ جیسا نہیں ہے, اس نے اڑانا سیکھا ہے, میں نے اڑانا نہیں سیکھا. یعنی ہم کسی بھی اہم کام کو جب کسی کے سپرد کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کام انجام دینے والا اناڑی تو نہیں ہے, بے تجربہ تو نہیں ہے, اسے کام آتا ہے یا نہیں آتا. ہاں کائنات میں بستر پر سونے کا تجربہ علی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا, اور یہ تجربہ علی نے اپنے بابا ابو طالب سے سیکھا تھا. ابو طالب بچپن سے اپنے بچوں سے بستر بدل بدل کر رسالت کی حفاظت کرتے رہے, اور یہی طریقہ تھا کہ جو علی نے شب ہجرت اپنایا تھا. یا رسول اللہ میں سو جاؤں گا کیونکہ یہ سونا مجھے میرے بابا نے سکھایا ہے. آپ دیکھیں یہ سونا. اچھا ایک بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا, کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا کہ رسول کی جان کو بچایا جائے. یہ سونے بستر پر سلانے کا ہی طریقہ کیوں اپنایا گیا؟ یہ بستر پر سلانے کا طریقہ ہی کیوں اپنایا گیا؟ کہ یہ طریقہ ایجاد کیا تھا جناب ابو طالب نے. یہ طریقہ ایجاد کیا تھا جناب ابو طالب نے. خدا کو بھی یہ طریقہ بڑا پسند آیا. یا رسول اللہ بہت سے طریقوں سے جان بچ سکتی ہے, مگر آخری بات ہے, آخری مکے میں رات ہے, آج وہی طریقہ اپنانا جو ابو طالب نے اپنایا تھا, آج وہی طریقہ ہونا چاہیے. تیسری فضیلت تو علی کی یہ ہے کہ یہ سونا علی نے ابو طالب سے سیکھا تھا. اور آخری فضیلت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, آخری فضیلت بات کو سمیٹتے ہوئے آخری فضیلت یہ ہے کہ سونے والا کوئی ایسا ہو کہ جو رسالت کے تمام رموز سے واقف ہو, جو رسالت کے تمام راز جانتا ہو. آپ نے سنا یا علی امانتیں لو, یہ امانتیں لوٹا دینا. نہ نبی نے بتایا کہ کون سی امانت کس کو دینی ہے, نہ علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بتا دیجئے یہ امانت کس کی, یہ امانت کس کی, یہ امانت کس کی. کا اتنا وقت نہیں ہے, کسی اور کو سناؤں گا تو ڈیٹیل دینی پڑے گی, مگر علی وہ ہے جو ہم راز نبوت ہے. علی کو ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں ہے, علی نبوت کے سارے راز جانتے ہیں. اب ایسے کو امانت دے کے گئے رسول کہ جس کو تمام امانتوں کا علم ہو کہ کون سی امانت کس تک پہنچانی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. سونے والا, یہاں دیکھیں کہ سونے والے کی کتنی فضیلت ہے. اتنی فضیلت تو جاگنے والوں کو نہیں ملی, ہجرت کرنے والوں کو نہیں ملی, جتنی فضیلت اس سونے والے کو نصیب ہو گئی. جان گرامی اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کی گئی, جب نہ چھپا سکے اس واقعے کو کم رنگ کرنے کی کوشش کی گئی. مگر اس ایک اعتراض کے جواب میں علماء نے اسی اعتراض کا جواب دیتے ہوئے علی کی اتنی فضیلتوں کو اس اعتراض سے اجاگر کر دیا کہ آج اعتراض کرنے والا ذلیل ہے. مگر شب ہجرت آج بھی گواہی دے رہی ہے کہ علی کو جو فضیلت شب ہجرت ملی تھی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, یہ وہ ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں, خدا کی مرضی خرید لیتے ہیں. حضران گرامی بس آپ کی زحمتوں کو تمام کیا, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ہجرت جو آج ہشم منصور کی ہجرت سے تاریخ نے بہت سی ہجرتوں کو ذکر کیا. سب سے پہلی ہجرت جو تاریخ اسلام کے دامن میں آئی ہے وہ مکے سے مدینہ رسول کی ہجرت. اس کے بعد مدینے سے کوفے علی کی ہجرت ہے, اور پھر تیسری اہم ہجرت مدینے سے کربلا حسین ابن علی کی ہجرت ہے. اس تاریخ اسلام میں بڑی ہجرت ہے, بڑی ہجرت ہے, جن میں سے ایک ہجرت یہ بھی ہے کہ جو ان کی بیوی ہمارے سامنے موجود ہیں, انہوں نے بھی ہجرت کی ہے, اپنے بھائی کی محبت میں ہجرت کی ہے, علی رضا کی محبت میں ہجرت کی ہے. یہ ہجرت
اس طریقے سے ہجرت کر کے ہجرت کے پیغام کو بچایا گیا، دین اسلام کے آئین کی حفاظت کی گئی۔ مگر ایک ہجرت ایسی تھی کہ جہاں ہجرت بھی ہوئی اور رجعت بھی ہوئی، جہاں مدینے کو چھوڑا بھی گیا اور اہل حرم مدینے میں واپس بھی آئے۔ ہم اور آپ غریب ہیں، غریب الوطن ہیں، مگر ایک اطمینان ہمارے دل میں موجود ہے کہ ماں جیسی محبت دینے والی کریمہ اہل بیت کا دربار یہاں موجود ہے۔ جب بھی ماں کی یاد آتی ہے، جب بھی مادر کی یاد آتی ہے، ہم بی بی کے دربار میں آ جاتے ہیں۔ اے فاطمہ، اے بی بی، آپ ہمارے لیے مادر کا مقام رکھتی ہے، ماں کا مقام رکھتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم بھی غریب الوطن ہیں، مگر ایک سہارا یہ ہے کہ قم کی بی بی ہمیں دلاسا دینے کے لیے موجود ہے۔ مگر جب ہم اپنے وطن لوٹ کر جانا چاہتے ہیں، جب یہاں سے ہم اپنے گھروں کو پلٹ کر جانا چاہتے ہیں، ٹکٹ کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، دل میں عجیب سی خوشی ہوتی ہے۔ کیوں خوشی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ایک عرصے بعد اپنے وطن واپس لوٹ کر جا رہے ہیں۔ وطن واپس لوٹ کے جاتے ہیں تو مسرت کا احساس ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، مگر ہائے رے اہل حرام، جیسے جیسے مدینہ نزدیک آتا تھا، زینب کے غم میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، ام کلثوم کے غم میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ دیوار مدینہ کو دیکھا، ام کلثوم نے کہا، اے مدینہ، ہمارے آنے کو قبول نہ کر، اے مدینہ، ہمارے آنے کو قبول نہ کر، ہم گئے تھے تو گودیاں آباد تھی، آئے تو گودیاں اجڑ چکی ہے۔ اے مدینہ، جب ہم گئے تھے تو حسین زندہ تھے، واپس آئے ہیں تو نہ حسین نہ علی اکبر۔ عزیزان گرامی، عجیب آمد ہے مدینے میں، اہل حرم کی آمد بڑی عجیب آمد ہے۔ دل پھٹتا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں کس طریقے سے اہل حرم مدینے میں واپس آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، منظر دیکھیے گا، امام سید سجاد نے محسوس کیا کہ اگر ایسے ہم مدینے میں داخل ہو گئے تو نہ اہل حرم برداشت کر پائیں گے، نہ اہل مدینہ برداشت کر پائیں گے۔ بشیر کو بلایا، اے بشیر، سنائے تیرا باپ چاہے تھا، جا پہلے جا کر سنا دے، اہل حرم کا قافلہ مدینے میں آیا ہے۔ بشیر نے سیاہ پرچم لیا، مدینے کی گلیوں میں آیا، اے مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، ہائے حسین شہید کر دیے گئے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ بشیر اعلان کرتا جاتا ہے، اے مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، ارے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ اسی اثنا میں حسین کے برادر محمد حنفیہ بھی آئے اور اس جگہ پر پہنچے کہ جہاں اہل حرم کا قافلہ رکا ہوا تھا۔ اس جگہ پر پہنچے، دیکھا کہ کرسی پر کوئی ضعیف بیٹھا ہوا ہے، کرسی پر ایک ضعیف بیٹھا ہوا ہے۔ کہنے لگے، اے شخص ذرا یہ بتا، میں نے سنا ہے حسین واپس آ گئے۔ ایک مرتبہ وہ شخص کہتے ہیں، اے چچا، میرا بابا مارا گیا۔ کہا عباس کا کیا ہوا؟ کہا چچا، میرا چچا عباس بھی مارا گیا۔ کہا علی اکبر، اے چچا، علی اکبر بھی مارا گیا۔ ایک مرتبہ جب سب کا احوال سن لیا، محمد حنفیہ کہتے ہیں، یہ بتاؤ میری بہنیں بھی قافلے میں گئی تھی، میری بہنیں کہاں ہیں؟ میری بہنوں کا کیا حال ہے؟ اب سید سجاد کہتے ہیں، چچا، ارے آپ کی بہنوں کو بے مقنا و چادر کوفے کے بازاروں میں کھلایا گیا۔ محمد حنفیہ گھوڑے سے زمین پر گرے، سید سجاد نے سینے سے لگایا، اے چچا، فقط سنا ہی تو تھا، برداشت نہ کر پائے، ارے میرے دانتوں سے ارے وہ منظر دیکھے ہیں، میں نے ان آنکھوں سے وہ منظر دیکھے ہیں۔ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں، اے شخص تم کون ہو؟ بار بار مجھے چچا کہہ رہے ہو، میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ ایک مرتبہ کا چچا آپ نے پہچانا نہیں، میں علی ابن حسین۔ فرق محبت میں سینے سے لگانا چاہا، اے چچا آہستہ، ابھی تو قسم تازہ ہے۔
چچا عیسیٰ ابھی خوف کا زخم تازہ ہے، قافلہ مدینے میں آیا، زینب قبر رسول پہ پہنچی، نانا آپ کی نواسی آ گئی، اے نانا مگر جب میں گئی تھی حسین زندہ تھے، جب میں گئی تھی علی اکبر زندہ تھے، اے نانا میرا سب کچھ لٹ گیا، اے نانا میری چادر چھین لی گئی، اے نانا جب کوئی سفر سے واپس آتا ہے تو سوغات سفر جاتا ہے، یہ کہہ کے زینب نے خون بھرے کرتے کو قبر رسول میں رکھا، قبر رسول میں ڈالا، زینب ارے کرتے کو ہٹا لو، زینب نے کہا نانا ارے کرتا ہی تو تھا، آپ برداشت نہ کر پائے، ذرا سوچے زینب کی ہمت 70 قدم کا فاصلہ، زینب نے بھیا کی گردن پر چھری چلتے ہوئے دیکھا، عجیب آمد تھی، بس آخری روایت آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ عزیزان گرامی، پہلے منزل وہ تھی کہ سید سجاد کو پہچان نہ پائے، دوسری منزل وہ ہے کہ زینب جب اپنے گھر میں واپس آئی ہے، جب اپنے گھر میں واپس آئی ہے کہ وہ شوہر کہ جس سے بہتر زینب کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، اچانک سے زینب کو دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے آپ کون ہیں، ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ آج آپ نے سنا نہیں میری شہزادی زینب آنے والی ہے، آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ زینب نے اپنے لقب کو اتارا، عبداللہ تو نے بھی نہ پہچانا، شہزادی ارے گئی تھی، سر کے بال کالے تھے، آئی ہو سر کے بال سفید ہو گئے، کہا عبداللہ شام کے دربار میں زینب کو بوڑھا کر دیا، اے عبداللہ میرے غلام محمد مارے گئے، اے عبداللہ پہچانو میں زینب ہوں۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا وایہم الذین ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار جہاں جہاں بھی مومن مومنات ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، پروردگار جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں نیک روزگار عطا فرما، پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا جو مومنین بے اولاد بحق حضرت معصومہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، پروردگار جو مقروض ہے ان کے قرض کو خزانہ غیب سے ادا فرما، پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار بحق محمد والے محمد تجھے شہزادی کریمہ اہل بیت کا واسطہ مرحومہ کی مغفرت فرما، پروردگار مرحومہ کے درجات کو بلند و بالا فرما، مرحومہ کی قبر پر اپنی رحمت برکت نازل فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، پروردگار تمام اہل شیعان حیدر کرار کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خصوصاً اسلامی جمہوریہ ایران کی حفاظت فرما، پروردگار جو مومنین جو خادمین یہاں پر اس فرش اعضا کو بچھاتے ہیں، جو مجلس اعضا کا انعقاد کرتے ہیں اور اس میں شرکت کرتے ہیں، پروردگار ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، انہیں اور اس خدمت میں زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار بحق محمد والے محمد امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ناصر و عوام میں ہم سب کا شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحومہ شگفتہ رضوی بنت اشتیاق حسین رضوی۔ 5 منٹ کی روحانی ماتمداری ہوگی اور پھر مخصوص جگہ پہ مولانا احمد صاحب، مدیر صاحب اور مولانا فیصل صاحب کے ساتھ چلیں گے، کمرے میں نیاز دی جائے گی، نیاز آپ نے ساتھ لے جانی ہے، تعاون کیجیے گا، اپنے حرم میں سسٹم بنائے ہوئے ہیں، تعاون فرمائیں گے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور معصوم تاریخ کے بعد ہمارے ساتھ مخصوص جگہ پہ چلیں گے، مل کے سارے آدمی ملکے میں کھڑے جائیں اور ماتمداری میں شرکت کریں، یا حسین یا حسین یا سارے بولیں یا حسین یا حسین یا حسین، ہمارے سامنے گھر میں آ رہے فاتحہ کی رعایت کرتے ہوئے بنائیں یا حسین یا حسین یا حسین، ہمارے سامنے گھر میں آ رہے یا حسین یا حسین،
زینب کو تو عبداللہ نے رو کر پوچھا، اے ضعیفہ میری زینب کو کہیں دیکھا ہے؟ کس لیے آئی ہے کرنے میرے گھر تو گریا؟ اے ضعیفہ میری زینب کو کہیں دیکھا ہے؟ اے ضعیفہ میری زینب کو کہیں دیکھا ہے؟ اے ضعیفہ میری زینب کو کہیں دیکھا ہے؟ کیا محمد کی نواسی کو تو پہچانتی ہے؟ کیا میرے محمد کو بھی تو جانتی ہے؟ تجھ کو معلوم ہے احوال میرے بچوں کا؟ اے ضعیفہ میری زینب کو کہیں دیکھا ہے؟ اے ضعیفہ میری زینب کو کہیں دیکھا ہے؟ کتنی مشہور تھی اس شہر میں غیرات اس کی، اپنی مادر سے بہت ملتی تھی صورت اس کی، اوڑھ کر گھر سے نکلتی تھی وہ زہرا کی رضا۔ اے ضعیفہ میری زینب کو کہیں دیکھا ہے؟ اے ضعیفہ میری زینب کو کہیں دیکھا ہے؟ کھینچا کرتا تھا قناتے علی اکبر اس کی، کتنی تعظیم کیا کرتے تھے سرور اس کی، اور عباس دیا کرتے تھے پہرا اس کا۔ اے ضعیفہ میری زینب کو کہیں دیکھا ہے؟ اے ضعیفہ میری زینب کو کہیں دیکھا ہے؟ بدلیاں کی مدینے میں جو یہ چھائی ہے، کیا وہ شہزادیاں پردیس سے لوٹ آئی ہے؟ آ گیا خیر سے کیا صبح نبی کا کنبہ؟ اے ضعیفہ میری زینب کو کہیں دیکھا ہے؟ اے ضعیفہ میری زینب کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ کتاب حضرت زینب سے عبداللہ میں ہی زینب ہوں، مصائب نے
مجھے گھیرا ہے، آج تم بھی نہیں پہچانتے چہرہ میرا، ارے میں ہی زینب ہوں، مصائب نے مجھے گھیرا ہے، میں ہی زینب ہوں، مصائب نے مجھے گھیرا ہے، میں ہی زینب ہوں، مصائب نے مجھے گھیرا ہے، میں ہی زینب ہوں مگر جو ہوں میں کتنی غریب، لے گیا میں مجھے میرا نصیب، اور میرے پاس نہ محمل تھی نہ مقنا نہ ردا، میں ہی زینب ہوں، مصائب نے مجھے گھیرا ہے، میں ہی زینب ہوں، مصائب نے مجھے گھیرا ہے، رخ پہ سروے نے مالا خون علی اصغر کا، دیکھا برچی میں جگر میں علی اکبر کا، سامنے میرے کٹا ہے میرے بھائی کا گلا، میں ہی زینب ہوں، مصائب نے مجھے گھیرا ہے، میں ہی زینب ہوں، مصائب نے مجھے گھیرا ہے، کہوں کس طرح بندی تھی میرے شانوں میں رسن، کیسے بدلا میں غشا کے زندہ کی گھٹن، ہو گئی خاک کا پیوند سکینہ دکھیا، میں ہی زینب ہوں، مصائب نے مجھے گھیرا ہے، میں ہی زینب ہوں، مصائب نے مجھے گھیرا ہے، کیا کہے نہیں یارو عابر وہ بھلا غم کا سما، وہ مدینے کی فضاؤں میں تھی زینب کی فغاں، آ رہی تھی در و دیوار سے نوحوں کی فغاں، میں ہی زینب ہوں، مصائب نے مجھے گھیرا ہے، میں ہی زینب ہوں، مصائب نے مجھے گھیرا ہے، دیکھا زینب کو تو عبداللہ نے روک پوچھا، ہے ضعیفہ میری زینب